ایک درود پاک ہے جس کو کہا جاتا ہے یہ ایمرجنسی درود پاک ہے، پڑھ لو تو ایک رات میں مسئلہ حل۔ درود تنجینا جس کو درود نجات، نجات کا مطلب ہے پناہ مل گئی، آزادی مل گئی۔ نبی دو جان نے ڈائریکٹ ایک امتی کو بتایا، کہتے یہ پڑھو تاکہ تم اس مشکل سے نکلو۔ تو رب ذوالجلال پتہ ہے کہے گا میں نے آپ کا حساب ہی نہیں کرنا۔ درود تنجینا ہماری اسکرین پہ آ رہا ہے، اس کو پڑھنا ہے پہلے 3 دن 1000 دفعہ، اگلے 9 دن آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھ کے جو بھی دعا مانگی جائے وہ گارنٹیڈ قبول ہونی ہی ہونی ہے، ایسا ہوتا ہے؟ ہماری دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان جا کے اٹک جاتی ہیں، ان کو پر کب لگتی ہے جب درود پاک اس میں شامل ہوتا ہے۔ درود شریف جو ہے اگر کسی پہ جادو ٹونا ہو جائے اس پر بھی وقت کر کے یہ آپ نے اچھا سوال کیا۔ آپ رات کو پڑھ کے سو جاتے ہیں، صبح جب اٹھتے ہیں وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ درود پاک آقا کریم کو پیش کیسے کرنا ہے، اس کا بھی وہ خاص طریقہ ہے۔ اب آپ نے جو درود پاک پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے 2 کام کرنے۔ پہلے تو آپ نے 2 کہا تھا کہ سیدہ زہرا کائنات بی بی فاطمہ علیہ السلام کے حضور پیش کرنے ہیں۔ کوئی بندہ اگر فجر کی نماز کے بعد صرف ایک بار درود پاک پڑھتا اور گھر سے نکلتا ہے کاروبار پہ، نوکری پہ، دکان پہ، تو سارے دن جو برکت کا نور اس کے ساتھ رہتا ہے۔ درود پاک کائنات کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا درود پاک ہے جس کو پڑھنے سے ایک رات میں ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ درود پاک کس عظیم ہستی کو بتایا تھا، اور پیسے میں اضافے کے لیے درود پاک کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سپر نارمل۔ وعلیکم السلام، میرا بیٹا خیریت سے ہے؟ سر اللہ کا بے سلامت رہو، خوش رہو، جیتے رہو۔ تھینک یو سو مچ سر۔ ایک درود پاک ہے جس کو کہا جاتا ہے یہ ایمرجنسی درود پاک ہے، پڑھ لو تو ایک رات میں مسئلہ حل۔ اکثر ہم نے نانیوں دادیوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور حقیقت میں مسئلہ حل ہو بھی جاتا ہے۔ وہ کون سا درود پاک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات میں کوئی بھی درود پاک ہے، ہر وہ لفظ، ہر وہ مجموعہ، ہر وہ پھولوں کا گلدستہ جس میں نبی رحمت، نبی دو جہاں، محبوب خدا کی تعریف کی جاتی ہے، ثنا کی جاتی ہے، ان کی شان کو بڑھایا جاتا ہے، تو وہ درود پاک ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو میں نے دیکھا نا کہ اللہ کی ذات کی جو کریشن ہے، تخلیق ہے، اس کی سب سے بڑی بیوٹی ہے تنوع، ویرائٹی۔ ہر چیز پہلے سے ڈفرینٹ، مختلف۔ تو اس پہ جو تنوع ویرائٹی ہے نا، وہ مجھے سیر زیادہ کر دیتی کہ دیکھیں نا، میڈیکل سائنس نے جب یہ کیا کہ ہر بندے کے فنگر پرنٹس ہے یا آنکھوں کا رنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اسی طرح جب درودوں کی کتاب ہم کھولتے ہیں، درودوں کا سمندر ہم دیکھتے ہیں، وہاں سے ایک سے بڑھ کر ایک درود پاک ہے۔ کوئی تزکیہ نفس کے حوالے سے ہے، کوئی ذکر کے حوالے سے ہے، کوئی زیارت کے حوالے سے ہے، کوئی دنیاوی مسائل کے حوالے سے ہے۔ ایک درود پاک اس میں، جب میں اس پہ کچھ درود پاک میں داخل ہوتا ہوں، وہ ایسا کہ اس میں وقت کی بہت بڑے ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ ایک رات اگر کوئی 1000 دفعہ پڑھ لے، ایک رات خوشبو لگا کے، کپڑے پھینک کے، اگر میں اس پہ بات کریں گے تو صبح اس کا بڑے سے بڑا مسئلہ ہوگا۔ لہٰذا دنیا میں جب بھی کوئی مسلمان، جب بھی ہماری ماں، نانی، دادی پریشان ہوتی تھی، جو آپ نے ذکر کیا، تو وہ ایک ہی درود پاک پڑھتی تھی، درود تنجینا، جس کو درود نجات، نجات کا مطلب ہے پناہ مل گئی، آزادی مل گئی۔ درود تنجینا کو دکھ کے والے سے، ٹینشن کے والے سے، پریشانی کے والے سے، مسائل کے والے سے، اس کو اکثری درود پاک کا مقام حاصل ہے کہ کوئی بھی بندہ جب کسی مشکل میں پڑتا ہے، کسی مصیبت میں پڑتا ہے، کسی ٹینشن میں پڑتا ہے، اور وہ رات کو سمپل، غوث اعظم نے بڑا بات کی تھی کہ میں نے ان کا اپنا مریض تھا، کہتے سرکار میں بڑی تکلیف میں، وہ پریشانی میں، تو انہوں نے کہا خوشبو لگا کے، کپڑے پہن کے، یہ جو درود پاک ہے اس کو اگر تم ایک رات پڑھتے ہو، اور یہ درود پاک جس طرح ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو آقا کریم نے ڈائریکٹ کیا تھا، اس کی تو ہم جب بینگلور میں جائیں گے، آقا کریم رحمۃ اللہ، نبی رحمت، نبی دو جان نے ڈائریکٹ ایک امتی کو بتایا، کہتے یہ پڑھو تاکہ تم اس مشکل سے نکلو۔ سبحان اللہ۔ جس طرح ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعے میں ہم دیکھتے ہیں، ان کو حزب البحر عطا ہوئی تھی کہ حزب البحر یہ دعا پڑھو تاکہ تم اس مشکل سے زیادہ ہو۔ ابو صالح موسیٰ نصیر 13-14 سنے کے درویش ہے۔ جب ہم تاریخ اور راگ پڑھتے ہیں، جب ہم درودوں کی دنیا کا ایمان افروز مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں جب درود تنجینا کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، میری ذات میں تجسس کھوج تھا، تو میں اسی وقت دیکھتا ہوں کہ یہ درود پاک
کس اینگل سے کس زاویے سے کہاں سے آیا. جس طرح ابو حسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سمندر میں جاتے ہیں راستہ گم ہو جاتے ہیں اور راستہ گم ہونے کے بعد آقا کریم خواب میں آ کر کوئی زور بہر وہ دعاؤں کی سرتائی دعا اللہ کے نام اور قرآن آپ جب پڑھو گے تو تم اس مشکل سے نکلا ہوگی. اسی طرح جو ابو صالح الزریر ہے وہ جب سفر پہ ہوتے ہیں 13ویں 14ویں صدی کے بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ نہ جہاز پہ سفر کر رہا تھا. جب سفر کر رہا تھا تو طوفان آیا, مدوجہ آیا تو ہمارا جہاز راستہ بھول گیا, ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے جانا ہے. تو پریشان تھے بہت, اور ان کے دوستوں نے تانا ہمارا جیسے ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ, یہ بلکہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ سے بات کی بزرگ ہے قسم کے, تانا ہمارا کہ دیکھیے آپ نیک آدمی ہیں, ہم تو پھنس گئے, ہمیں راستہ نہیں مل رہا. اسی دکھ میں, اسی دکھ تکلیف میں وہ خواب سو جاتے ہیں. خواب میں نبی رحمت آقا کریم نبی دو جہاں تشریف لاتے ہیں. یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ درود پاک کی فضیلت واقعے سے پہلے میں چھوٹا سا ایک اور واقعہ بیان کروں گا کہ روز محشر جب سب کے حساب ہو رہے ہیں, ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے نا جب نیکیاں تولی جائیں گی نا تو اس کے جو گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو فرشتے جب اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے نا تو بار بار کہے گا یا بلائے گا یار مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام جو نسل انسانی کے باپ وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں, کیوں ہوا تو دیکھتے ہیں تو امت محمدی کا بندہ یہ بار بار پکار رہا ہے. تو آگے وہ آقا کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا کہتے کہ محمد آپ کی امت کے بندہ وہ بار بار تکلیف میں مدد کی آوازیں دے رہا ہے. تو آقا کریم نبی رحمت نبی دو جہاں رحمت العالمین مسلم انسانیت دوڑ کے اس کے پاس جاتے, فرشتوں سے کہتے کیا پرابلم ہوئی ہے. فرشتے کہتے اس کی ہم نے چیک کیا, اس کی نیکیاں کم ہیں, گناہ زیادہ, لاجان جنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو آقا کریم نبی رحمت دل کو ہمیشہ محبت آئی ہے, پیار آئی. مجھے وہ دن بھی یاد آ جاتا ہے جب روزے محشر بیٹھا, جب اللہ کا ہم سارے نافرمان قوم اکٹھے ہوں گے تو رب ذوالجلال پتہ ہے کہے گا میں نے آپ کا حساب ہی نہیں کرنا. رب ذوالجلال پورے جلال میں ہوں گے, کہیں گے تم ساری زندگی نافرمانیاں کرتے رہے, ساری زندگی اپنی مرضی کرتے رہے. آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کائنات کا, اس دھرتی کا, اس پوری گلیکسیوں کا, کہکشاؤں کا, اربوں کہکشائیں, ان کا خالق مالک کون ہے؟ میں ہوں بادشاہ. اور وہ جلال میں کہتے ہیں میں حساب ہی نہیں کرنا. اب سارے پیغمبر جو کتنے دن گزر جاتے ہیں, ساری جو لوگ کھڑے ہیں وہاں پہ اور انتظار میں کہ کون ہے بندہ جو رب ذوالجلال کو اس طرح متوجہ کرے کہ حساب کون کرے گا. تو سارے پیغمبر نبی, ہر امتی جو ہے نا اپنے نبی کے پاس جاتا ہے کہ اللہ سے کہے حساب کرے تاکہ ہماری مشکل ٹلے, ہمیں جو ملنا جنت جنتی ہم ادھر جائیں. تو نبی کہتے ہیں آج رب ذوالجلال جلال میں آج وہ کسی کی بات نہیں سن رہے. رب ذوالجلال کہتے ہیں میں آج نہیں تھوڑی گل نہیں سنی, تسی بڑے نافرمان ہو, تسی بڑے فراڈی جھوٹے ہو, میں نے بات نہیں سننی. اور پھر سارے نبی اور آدم علیہ السلام جاتے ہیں کہ محبوب خدا کا کریم کے پاس. ہماری جرت, ہماری ہمت, ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم رب ذوالجلال کائنات کے اکلوتے وارث. میں کہتا تھا وہ کائنات کا اکلوتا وارث ہے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. تقدیر بٹا دے, تقدیر ہٹا دے, تقدیر جیسے مرضی کر دے. وہ رب ذوالجلال کے پاس آقا کریم کے پاس جاتے, کہتے آج وہ جلال میں رب ذوالجلال. اگر وہ دنیا میں کسی کی بات مان سکتا تو آپ کی مانے گا. لہذا رب سے التماس کیجیے, التجا کیجیے, درخواست کیجیے کہ ہمارا صاحب تو شروع کرے. تو آقا کریم آتے ہیں, رب عرش کے سامنے آ کے سجدے میں پڑ جاتے ہیں اور سجدے جب پڑ جاتے کہتے ہیں رب ذوالجلال کی ثنا کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں کہ آپ شان والے فلاں والے. اس کے بعد آقا کریم رب ذوالجلال میں متوجہ ہوتے ہیں, اے میرے محبوب آپ کیوں سجدے میں پڑے ہیں؟ یعنی کہ دیکھیں ہمارے کام کنہوں نے آنا ہے, آقا کریم نے. تو آقا کریم فرمائیں گے یہ سارے لوگ بڑے پریشان ہیں. تو اللہ اے میرے رب, اے میرے تو اس وقت جلال میں غصے میں اپنا جلال کم کرے, ان کا حساب کتاب شروع کریں. تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں اپنا سار اٹھائیے, ہم حساب کتاب شروع کرتے ہیں. ایک تو یہاں پہ حساب کتاب شروع ہوگا, پھر ہم جب جو وہ دنیا میں جو گناہ گار ہیں جو جہنم میں چلے جائیں گے تو کیا اس کا ہم خوش قسمت ہیں کہ آقا کریم جب تک ان کی سزا کے بعد ان کو نہ ایک جنت مل جائے گی. تو آقا کریم بار بار آئیں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ میاں میں میرے ابھی اور جو امتی ہے جہنم میں, تو اللہ فرمائیں گے لے جائیے ان کو. پھر واپس آئیں گے, کچھ اور ہیں لے جائیے ان کو. آخری امتی جب آئے گا اس وقت اللہ فرمائیں گے, آقا کریم فرمائیں گے میں کیسے چلا جوں اگر آخری امتی بھی جہنم میں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب ان کو بھی لے جائیے جب سزا کا وقت ہو جائے گا. بندے کے پاس جب آتے ہیں بندہ کہتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ان کا ہم نے حساب کیا ہے, ان کی برائیاں بڑھ گئی ہیں, ان کے نیکی ہے ہی کم. تو اللہ کا پھر فرماتے ہیں کہ حساب دوبارہ کر لو. فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں ہے حساب ہمیں اجازت نہیں, جو ہم نے حساب کر لیا وہی ہے. تو آقا کریم نے کاغذ پہ نا اس بندے نے زندگی میں صرف ایک بار درود پاک پڑھا ہوتا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں دیکھو چیک کرو اس نے کبھی زندگی میں کوئی نیک کام کیا. جب چیک کرتے تو بڑا کھنگالنے کے بعد نکلتا ہے کہ ایک جو درود پاک ہے نا وہ پڑھا ہوتا ہے. آقا کریم وہ چیپٹرس کے پڑھنے میں رہ رہے تھے, وہ ایک بار درود پاک پڑھا ہوا
اس نے بھول کے پڑھا، کیسے پڑھا، تو وہ جو پڑھا بھاری ہو جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں. اس کے علاوہ اس کے بعد پھر آقا کریم فرماتے جاؤ اس کو بھی جنت میں لے جاؤ. وہ پوچھتا بندہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نبی رحمت آخری نبی ہوں، آخری نام ہوں. یعنی کہ اور دوسری بات ہے جب ہمارے نامہ اعمال میں درود پاک جہاں بیان کروں گا اوپر جاتے ہیں تو اس نامہ اعمال میں ایک صبح روز دو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نامہ اعمال میں ایک دفعہ درود پاک لکھا ہوگا اس کو میں بخش دوں گا. اگر آپ دن رات میں صرف ایک بار درود پاک پڑھ لیں، ایک بار درود، اس کی اتنی فیض و برکات ہے کہ اس نامہ اعمال کی باقی پکڑنی ہوتی. سبحان اللہ. بات اب پھر آگے کر رہے تھے درود تنزینہ کی، درود اس بات کر رہے تھے. اب وہ جو کچھ فرماتے ہیں سالے، وہ کہتے جب میں خواب میں گیا ہوں نہ پریشانی میں تھا، ٹینشن میں تھا، تو نبی رحمت نبی دو جان جیسے ہر امتی کے خواب میں آتے، خواب میں کہتے سالے تو کیوں پریشان ہے؟ کہتے ہماری کشتی گم ہو گئی ہے، ہم رستہ تلاش کر رہے ہیں، رستہ نہیں میرے. تو آپ فرماتے کہ یہ درود پاک پڑھو. پھر آقا کریم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کہ جب تم اٹھو گے، اٹھ کے یہ 300 دفعہ پورا کرو گے تو تمہاری مشکل، تمہاری پرابلم حل ہو جائے گی. اٹھتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں مجھے خواب میں آقا کریم نے الفاظ کا یہ مجموعہ، الفاظ کا یہ گلدستہ، یہ پھول پیش کیے ہیں. جب ہم اس کو ان اپنے ساتھی کو جب لگایا تو جب وہ 300 تک پہنچے تو ہوا رک گئی، طوفان رک گیا، اور جب انہوں نے منزل تک چلے تو 1000 دفعہ تک جب پڑھا تو ان کی منزل مل چکی تھی، مشکل دور ہو چکی تھی. لہٰذا اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی آتا ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی انسان مشکل میں آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، صبح مقدمہ ہے، صبح ٹینشن ہے، صبح بچہ نہیں ہے، اولاد نہیں، جو بھی ٹینشن، تو اس میں اولیاء کرام، صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ درود تنجینہ کو درود نجات بھی کہیں پڑھتے ہیں تو اس پہ یا تو جو ولیوں کے سردار ہیں شیخ جیلانی، شاہ جیلانی، عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والے سے آتا ہے، ان کا مرید ان کے پاس آتا ہے، کہتا ہے شاہ جیلانی میرا یہ بسا بڑا ٹینشن ہے، میری زندگی مشکل میں، اور میری مشکل ایک ہی دن میں حل کرے. اچھا. یہ کہ بعض کا تھا انسان بڑا بے صبر ہے، انسان بڑا جلد باز ہے، انسان بڑا بے چین ہے. وہ کہتا ہے میری مشکل ہونے ٹلے، میں لیٹ برداشت نہیں کر سکتا، مجھے لیٹ میرے لیے پرابلم ہے. وہ کہتا ابھی پچھلے لہٰذا نارمل ہے ہمارے معاشرے میں بھی جب بھی ہمیں کوئی مشکل آتی، کوئی ٹینشن آتی، کوئی مقدمہ ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی رزلٹ ہے، کوئی انٹرویو ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی چیزیں، بندہ کہتا ہے صبح میں اٹھوں تو میرا مسئلہ حل ہو چکے. درود تنجینہ، درود نجات کی یہ خوبصورتی اور اس کی حفاظت اور اس کا فیض یہ ہے کہ ایک رات آپ نے پڑھنا ہے. یہاں اس پرابلم میں ہم یہ نہیں بتایا کہ آپ نے اس کا عمل کیسے بننا ہے، تاکہ ایک 10-12 دن میں عمل بن کے پورا سال، وہ لوگ جو سارا سال عبادت کرتے ہیں آپ ان کے ہم لیتے. غوث اعظم فرماتے ہیں ان کو جو صاف کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، خوشبو لگانے کے بعد یہ درود پاک پڑھو جا کے جو صالح ابو ذر نے پڑھا تھا. جب پڑھو گے تو انشاءاللہ صبح بندہ آ کہتا ہے کہ اے شیخ جیلانی جو آپ نے مجھے میں نے رات کو درود پاک 1000 دفعہ پڑھا ہے اور صبح جب میرا مسئلہ حل ہو چکا تھا. اس کے بعد شیخ جیلانی وہ ہے کہ جنہوں اپنے جب وہ اپنے جذب و سکر مستی کے عالم پہ کہتے لگے گا کہ ہر انسان جو میرے مرید ہیں ان کے دل ان کے سینوں میں مقید ہیں، لیکن مجھے اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ ہر مرید کا دل میری مٹھی میں اس طرح ہے جس طرح ان کے سینوں میں موجود ہے. اور جب ایک جذب و سکر مستی میں ایک دن آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے، اللہ نے مجھے وہ زور دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، یہاں پہ ہمارے ناظرین، تو میرا اس وقت کے جتنے بھی اولیاء ہیں، جو ولی ہیں، ان کی گردنوں پہ میرا سارے تو اس کو واقعہ پھر یہ آتا ہے کہ آپ جذب و سکر مستی سرور میں کہتے ہیں جھکاؤ اپنی گردنیں. تو اس وقت جو خواجہ فرید چشتی اجمیری انا ساگر اجمیر کی ایک غار میں بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا سر جھکا دیتے ہیں تو شیخ جیلانی کہتے ہیں جو یہاں بیٹھے تھے انہیں کچھ نہیں ملا، اور جو یہاں سے ہزاروں میل دور خواجہ معین الدین اپنے اس گردن جھکائی اور میرا سارا فیض وہ لے گیا. یعنی کہ ان کو مقام، ان کی شان ان کی اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے ریاضت مجاہد عبادت سے رب کو راضی کر لیا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی بھی زندگی کو مشکلات آتی ہے، ٹینشن آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اگر وہ درود تنجینہ رات کو 1000 دفعہ پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے. اگلا دوسرا بات کیا ہے درود تنجینہ کے حوالے سے، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کے مہینے میں اگر آپ کوئی بھی جو ہمارا دیکھنے والا ہے وہ یہ کرے کہ درود پاک پہلے 12 دن، یہاں پہ اگر 1 ربیع الاول چلے گی کوئی بات نہیں، کوئی ٹینشن بات نہیں. یہ 28 کے 28، 30 کے 30 دن فیوز و برکات کے، روشنی، نور اور رب ذوالجلال کے پرنالے کے چلنے کے دن ہیں. وہ جب بھی آپ رب کی طرف متوجہ ہو کہ وہ تو ڈھونڈ رہا ہے، وہ تو تلاش کر رہا ہے کہ میری طرف آئیں. آپ کسی بھی دن میں 12 دن آپ نے کرنے ہیں، کہ آپ چاہے 10ویں کو شروع کر لیں، 12ویں کر لیں، 28 سے پہلے شروع کر لیں، ختم چاہے اگلے مہینے بھی ہو جائے. آپ نے کرنا کیا ہے، رات کو بیٹھ رہے ہیں، رات کو بیٹھ کے آپ 2-3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ کہ آپ نے پہلے دن آپ نے 1000 دفعہ پڑھنا ہے، صاف ستھرا لباس پڑھنا ہے، خوشبو لگانی ہے، کپڑے لگانے ہیں. آپ نے 1000 دفعہ درود تنجینہ ہماری اسکرین پہ آ رہا ہے، اس کو پڑھنا ہے پہلے 3 دن 1000 دفعہ. اگلے 9 دن آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے.
پہلے 1000 بار پڑھنا ہے، اگلے 9 دن آپ نے اس کو صرف 70 بار پڑھنا ہے. تو آپ درود تنجینہ کے اس نور کو، اس انرجی کو، اس کرنٹ کو، اس جو اس کے اندر جو کن فیکن کی پاور ہے، سیف زبانی ہے، اس کو آن کر لیں گے. آپ کے پاس بہت سارے لوگ نا ساری زندگی ایک تلاش میں رہتے ہیں. پہلے آپ نے 3 دن پڑھنا ہے 1000 بار، اگلے 9 دن 70 بار پڑھنا. تو آپ اس کے عمل ہے. ایک تو طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ 12 کے 12 دن 1000 بار پڑھیں، 12 کے 12 دن 1000 بار پڑھیں. تیسرا طریقہ یہ کہ آپ 70 بار روزانہ پورا 12 دن پڑھیں، یا پورا ربیع الاول اس کو 70 بار اگر آپ پڑھتے ہیں درود تنجینہ کو، تو آپ اس کے عمل ہو جائے. آپ اس انرجی کو، اس نور کو حاصل کر لیں گے. دنیا میں بیٹا ہر انسان کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ چابی مل جائے، مجھے وہ کلید مل جائے، مجھے وہ بٹن مل جائے، مجھے جو کوڈ مل جائے کہ میری ہر دعا فوری قبول ہو. وہی میں پوچھنے والی تھی، کہا جاتا ہے کہ درود شریف پڑھ کے جو بھی دعا مانگی جائے وہ گارنٹیڈ قبول ہونی ہی ہونی ہے، ایسا ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی. بچے جب میں اس لائن پہ آیا نا، تو میں نے ذکر اذکار شروع کر دی، یا حی یا کی نزلہ، اور ہزاروں میں ذکر اذکار. ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتے یار تو بڑا سارا دن تسبیح کرتے ہو، درود پاک پڑھتے ہو. میں کہا ابھی تو نہیں پڑھتا. اس نے میری بڑی پیاری بات مجھے تک یاد. کہتا جو درود پاک ہے نا، حضرت بعض کا آتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض کا مولا کائنات کے وجہ سے آتا ہے کہ ہماری دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان جا کے اٹک جاتی ہیں. ان کو پر کب لگتی ہے؟ جب درود پاک اس میں شامل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ہم دعا پڑھتے ہیں درود پاک کے بغیر، تو جب آسمان کی طرف پرواز کرتی تو ان کو رک جاتی ہیں. ان کو اڑنے کے لیے، ان کو پرواز کرنے کے لیے، رب تک پہنچنے کے لیے ان کو درود پاک شامل کرنا پڑتا ہے. ایک بار دوسری بات ہے، جب ہمارے اعمال، جب ہمارے ذکر اذکار، ساری عبادات اوپر جاتی ہیں، تو اس میں چھان چھڑک ہوتی ہے کہ کون سی اچھی کون سی اچھی نہیں ہے. لیکن جس کے اوپر ڈاک کے اوپر لگا ہوتا ہے درود پاک، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا ورد ہے، یہ میرا اسم ہے، یہ میرے محبوب بندے کا شان ہے. اس کو فوری طور پہ نا، اس کو وہ کیٹیگری حاصل ہے کہ اس کو جانچ پڑتال کے بغیر آسمان کی طرف بھیج دیا جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں قبولیت آ جائے، ہماری دعاؤں میں برکت آ جائے، اور ہماری ہر دعا میں کن فیکون آ جائے، تو درود پاک جب ہم پڑھیں گے اس کے لیے بہترین. دوسری بات، کیونکہ درود تنجینہ ہر دور کے ولی نے پڑھا ہے، ہر دور کے صوفی نے پڑھا ہے، ہر دور کے جو فقیر کامل درویش نے پڑھا ہے. لہذا جب کوئی اس کائنات پہ میکسیمم درود پاک پڑھتے ہیں، اس درود پاک کے فیض و برکات کا نور پیدا ہو جاتا ہے، روشنی پیدا ہو جاتی ہے، انرجی پیدا ہوتی ہے. وہ انرجی کن فیکون ہے، وہ انرجی چابی ہے، وہ انرجی کوڈ ہے جو آپ کی مشکلوں کے لیے، آپ کی پریشانیوں کے لیے دور ہوتا ہے. ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں. درود شریف جو ہے اگر کسی پہ جادو ٹونا ہو جائے، اس پر بھی وقت کرتی. یہ آپ نے اچھا سوال کیا. آج کا انسان ہے نا، جادو ٹونا، جنات، نظر بد، رکاوٹ، بندش، رجت، یعنی کہ ہر درود کی ورائٹی. جیسے ہم نے پیچھے پروگرام کیا تھا نا، درود خضری، اس کا تزکیہ نفس کے حوالے سے اعتبار تھا. درود تنجینہ کی جو سب سے بڑی خوبصورتی کہ آپ کو نظر بد ہو گئی ہے، آپ کو جادو ہو گیا، جنات ہو گیا، رجت ہوگی، بندش ہوگی، آپ کے کاروبار میں رکاوٹ آ گئی، آپ کے رشتے میں رکاوٹ آ گئی ہے، آپ کو پرابلم کا شکار ہو گیا، ہڈل، غیر فطری ہڈل، رکاوٹ جس نے آپ کی زندگی عذاب کر دی، اس کے لیے یہ تحفہ خاص اور مجرب ہے. اب موقع اس میں بار بار کہتا ہوں کہ ربیع الاول میں اگر آپ اس کی 1000 بار کی، یا 70 بار کی، یا 11 بار کی صبح شام زکوٰۃ دیتے، تو آپ اس کوڈ کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اس روشنی کے قریب پہنچ جاتے ہیں. پھر سارا سال جب بھی آپ کو مشکل آتی ہے، ٹینشن آتی ہے، آپ 100 بار پڑھ کے رات کو سوتے ہیں. میں ایک کروں گا کہ جب کسی کو اگر جادو ہو گیا، نظر بند ہو گیا، ٹونا ہو گیا، رجت ہوگی، رکاوٹ ہوگی، تو اس کے لیے یہ تیر پہ ہوتا ہے. اس کا نور جب آتا ہے نا آپ کے دائیں بائیں، ہوتا کیا کہ کوئی انسان جو ہے نا، اس کے اندر نیگیٹو انرجی اکٹھی ہو گئی ہے، شیطانی کبوتر اس کے پاس آ گئی ہیں. شیطانی کبوتر آ کے کالی ماتا جنات کے جو چیلے انہوں نے آ کے اس کی زندگی کو عذاب بنا کے رکھ دیا ہے. کالا دھواں، کالی روشنی اس کے دائیں بائیں آ گئی ہے. جب آپ درود تنجینہ پڑھتے تو درود تنجینہ کی جو کن فراکون کی روشنی، نور، جنات، فرشتے جب اس کے پاس آتے تو کالی روشنی وہاں سے بھاگ جاتی ہے. کیونکہ کچھ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں نا، تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ کوئی انسان آپ کے پیچھے پڑ گیا، کوئی جن آپ کے پیچھے پڑ گیا، آپ کے اعمال غلط ہو گیا، آپ کا اورا، آپ کی انرجی کمزور ہوگی، آپ کے دائیں بائیں رکاوٹ، ہڈل، مشکل، پریشانی، بیماری، فرسٹریشن، ڈپریشن، انگزائٹی آ گئی ہے، آپ کی زندگی میں خوشیاں کم ہو گئی، آپ ڈسپلیئر کا شکار ہو گئے، آپ کا ہر کام رک گیا، آپ کا ہر رشتہ رک گیا ہے، آپ کا کوئی کام بھی نہیں ہو رہا، آپ دنیاوی طور پہ ناکام ترین ہو رہے ہیں. اس وقت آپ پھر کال کرتے ہیں اس انرجی کو، اس نور کو، اس روشنی کو جو ان کا کلا کما کر سکے. تاریخ میں ہر دور میں جس بھی جو صوفی درویش نے جب بتایا کہ آپ اس کیفیت کا شکار ہو گئے، آپ نے کرنا کیا کہ رات کو، یہ وہ درود پاک ہے نا کہ یہ ایمرجنسی درود پاک میں اس لیے کہتا ہوں ایسے کہ رات کو پڑھیں صبح مسئلہ حل ہے.
آپ رات کو پڑھ کے سو جاتے ہیں, صبح جب اٹھتے ہیں وہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کے پاس وہ کوڈ آ گیا, وہ روشنی آ گئی, وہ نور آ گیا, وہ سیف زبان اور وہ بات آپ کے پاس آ گئی کہ جب آپ لگاتے ہیں فوری طور پہ کوڈ کھل جاتا ہے. کیوں پہ آپ نے اس انرجی کو پا لیا ہے, اس نور کو پا لیا, اس روشنی کو پا لیا ہے. لہٰذا ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بندہ جادو کے والے سے, جنات کے والے سے, فرسٹریشن, ڈپریشن, انگزائٹی کے والے سے, رکاوٹ بند شدت کے والے سے شکار ہو گیا ہے, اس کو وہ کیا کام کرے, پہلے تو ایک رات پڑھے 1000 بار, 11 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر وہ وضو کرے, وضو کا اچھا لباس پہنے, پڑھنے کے بعد آقا کریم کو پیش کرے. اچھا, درود پاک آقا کریم کو پیش کیسے کرنا, اس کا بھی وہ خاص طریقہ ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ جب جو طریقہ میں انشاءاللہ کو بتاؤں گا نا, اس کے بعد درود پاک بھی قبول ہوگا اور آپ کی دعا بھی قبول ہوگی, آپ کی مشکل بھی ہمارے وہ دیکھنے والے جو چاہتے ہیں ہماری عبادت, ہماری ریاضت, ہمارا مجاہدہ, ہمارے درود پاک کا گلدستہ آقا قریب کے حضور پیش ہو جائے اور وہ ایکسیپٹ بھی کر لیں. میں فارمولہ آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ مجھے وہ نبی رحمت ہے, نبی دو جہاں میں, ہمارے جیسے گناہگار سے آ کر کہاں جائیں گے جب وہ میری سوالے انہوں نے ہمیں سوالنا ہے. وہ کرنا یہ کہ آپ نے خیال یہ کرنا کہ آپ اگر اماں عائشہ کا حجرہ, اس میں آقا قریب کا یہ مزار جسم مبارک ہے, آپ نے کرنا ہے کہ روضہ رسول اماں عائشہ کے حجرے کے باہر آپ بیکاری اور فقیر بن کے بیٹھے ہیں. تصور آپ نے یہ کرنا ہے, آپ اگر آپ بیٹھی ہیں کہ اماں عائشہ کا آقا کریم کا حجرہ مبارک ہے, روضہ رسول ہے, اس کے باہر آپ زمین پہ بیٹھی ہیں, ایک بکاری بن کے, ایک کمزور مظلوم انسان بن کے, رکت عاجزی کا پیکر بن کے. آپ کا جسم خوشگول ہونا چاہیے, آپ کا جسم دعا کی شکل میں ہونا چاہیے, آپ کے جسم پہ کپ کپی ہونی چاہیے, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے, اور آپ بیٹھے ہیں کہ میں نبی دو جہاں, نبی سردار کائنات کے بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوں. اب آپ نے جو درود پاک پڑھا ہے, پڑھنے کے بعد آپ نے 2 کام کرنے. پہلے تو آپ نے 2 رکعت سیدہ زہرا کائنات بی بی فاطمہ علیہ السلام کے حضور پیش کرنے ہیں, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ سیدہ زہرا کے حضور 2 رکعت نفل کی یا منت کے مان کے ان کو پیش کریں کہ آپ کائنات کی بادشاہ ہیں, آپ نبی رحمت کے جگر گوشہ ہیں, آپ ان کی پیار سب کچھ ہیں, تو آپ میری سفارش کریں. پہلے آپ نے سفارش کے 2 نفل پڑھ کے سیدہ زہرا سیدہ کائنات بی بی فاطمہ علیہ السلام کو پیش کرنے ہیں کہ میری طرف سے میری سفارش کر دیا آقا کریم کو. تو یہ ہو گیا. دوسرا, اس کے بعد پھر آپ بیٹھ گئے, آپ نے درود پاک پڑھا. خیال کیا کرنا ہے؟ خیال آپ نے یہ کرنا ہے کہ آقا کریم, اماں عائشہ گھر بیٹھی ہیں, خیال کرنا ہے آقا کریم باہر سے ہے تو اماں کہتی کہ کھانا کھا لے, تو آقا کریم نبی رحمت نبی دوجہ فرماتے ہیں حضرت بلال سے کہ باہر کو دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں بیٹھا, کوئی بھوکا, کوئی مظلوم, کوئی کسی کو بھوک تو نہیں ہے. تو آپ خیال کریں گے کہ حضرت بلال آتے ہیں اور آ کے دیکھتے ہیں آپ کو, اور اندر جا کے وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ, پاکستان سے کوئی عبداللہ بٹی یا کوئی آپ کا نام ہے, کسی اور کا نام لے, وہ بیٹھا ہے, اور وہ بیٹھا تو ہماری ماں کہتی ہے کھانا کھانے سے پہلے اس کو بھی کھانا دے آؤ. وہ ہماری ماں ہے, امت المومنین ہے. ہاں, پھر وہ کہیں گے کیا مانگتا ہے, ہماری ماں پوچھو, کہتی ہے فلاں مشکل میں ہے, فلاں ٹینشن میں, اس کو رزق نہیں ہے, شادی نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, پریشانی ہے, اور بیماری ہے, کیریئر نہیں پڑ رہا, اس کی زندگی میں مسائل آ گئے ہیں, رکاوٹ کا شکار ہے, جادو کا شکار ہے, نظر بد کا شکار ہے, جو پریشانی وہاں پہ کہے گی وہ اس پریشانی میں آیا تو آقا کریم اور اماں کہے گی جاؤ اس کو کہو کہ اس کا مسئلہ حل ہوا. اس یقین کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ کہ آپ روضہ رسول کے باہر بھکاری بن کے بیٹھے ہیں, فقیر بن کے بیٹھے ہیں, اور آپ آقا کریم سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں, اور ساتھ جو آپ درود پڑھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کا کمزور گناہگار امتی ہوں, میں درود تنجینہ کی شکل میں یہ جو پھول اکٹھے کیے ہیں, یہ جو خوشبو اکٹھی کی ہے, یہ تربیت ان کو قبول فرمائیں. جب آپ اس نیت سے پیش کریں گے, اور آپ اس جب نیت سے پیش کریں گے تو وہ آقا کریم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اچھا, درود شریف جب ایکسیپٹ ہو گیا, جسم میں جو کوئی تبدیلی آتی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے درود پاک پڑھا تو طوطے کی طرح پڑھا, کمپیوٹر کی طرح پڑھا, مشین کی طرح پڑھا, آپ کا جسم اس میں شامل ہوا کہ نہیں؟ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ کائنات کی سب سے بڑی گدی, کائنات کا سب سے بڑا روحانی مرکز, اور کائنات کا, زمین کا نہیں, جہاں پہ بڑے سے بڑا ولی آقا کریم کا حجرہ مبارک, وہاں پہ جنید بغدادی ہے, جہاں پہ حسن بصری ہے, خواجہ مرید چشتی اجمیری ہے, جہاں پہ کوئی بڑے سے بڑا درویش جب جاتا ہے تو وہ زبان سے نہیں, آہوں سے بات کرتا ہے, سسکیوں سے بات کرتا ہے, کپ کپی سے بات کرتا ہے, آنسوؤں سے بات کرتا ہے. جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ سرگوشی بھی نہیں کرتے کہ بے ادبی نہ ہو جائے, اونچی آواز میں بات نہیں کرتے کہ بے ادبی نہ ہو جائے. جب آپ کا جسم کشکول بن جائے, کاسا بن جائے, فقیر انا دعا میں ڈھل جائے, اور سر سے پاؤں تک آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے, آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائے, اور آپ کے اندر گداز نرمی آ جائے. گداز نرمی کو بڑی پیاری بات ہے. کہ دن نا میں میری بات کہی چلی جاتی کہ کسی نے نا نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ آپ وقت کے شیخ ہیں, بہت بڑے درویش ہیں, آپ رب کے پاس جب جائیں گے تو رب پوچھیں گے اے نظام الدین میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟
تو نظام فرماتے میں رب سے کہوں گا اے اللہ میں اس امیر زادے اس ترک زادے امیر خسرو کے اندر جو گداز ہے، جو غم ہے، جو نرمی وہ آپ کے لیے تحفہ لے کے آؤں، وہ گداز، وہ نرمی، وہ رکت، وہ عاجزی، وہ آنسو، وہ کپ کپی جب آپ کا جسم پورا دعا میں ڈال جائے، جب آپ کے اندر تڑپ آپ کے جسم سے نشر ہونی شروع ہو جائے، غم آپ کے جسم میں نشر ہونی شروع ہو جائے، جب آپ کا وجود مانگے کہ یا رسول اللہ میں دعا میں ڈال گیا ہوں، میں کشکول میں ڈال گیا ہوں، کپ کپی آ گیا، تو آپ سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں آقا کریم نے آپ کو توجہ دے دی ہے۔ آقا کریم کی توجہ کے بعد آپ پہ کپ کپی، آپ پہ آنسو، آپ کے جسم پہ کپ کپی تاری ہوتی ہے۔ اگر آپ کی یہ کپ کپی، یہ آنسو، یہ کیفیت تاری نہیں ہوتے تو آپ سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں آپ اس رینج سے، اس فیضان سے دور ہیں۔ لہذا آپ کے اندر دعا کے اندر الفاظ کے ساتھ آپ کی آنکھیں، آپ کا جسم، آپ کا شعور، آپ کا لاشعور۔ یہاں میں ایک اور بات کرتا ہوں نا بیٹا، اگر کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، غلط فہمی ہوتی ہے اچھے الفاظ کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت، آپ کو تخیل دیا تو آپ اچھے الفاظ بول لیں، لیکن اگر اچھے الفاظ کے اللہ مانے گا، گونگا کیسے دعا کرے گا؟ فالج زدہ کیسے دعا کرے گا؟ ان پڑھ کیسے دعا کرے گا؟ وہ جو ڈلیا تھا بنی اسرائیل میں، اس نے کہا کہ اللہ تو میرے پاس ہے، میں تیرے بال سواروں، تیرے بالوں سے صفائی کرو، تیرے کپڑے دھو، پیار کرو۔ تعالیٰ نے کہا یہ میرا نیک بندہ ہے۔ جب کوئی مکسر کا وقت تک اگر الفاظ کے گورکھ ددے پہ دعائیں قبول ہو، پھر شاہ ولی اللہ، اقبال، فیض، ابن سینا، وہی دعا کو قبول کریں گے۔ جب آپ کا جسم کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے، کیفیت کی ضرورت ہے، حال کی ضرورت ہے، کپ کپی کی ضرورت ہے، اس خوف کی ضرورت ہے، عقیدت کی، عربت کی جب آپ کے اندر آ جاتی ہے اور آپ کے جسم پہ لرزش طاری ہو جاتی ہے، آپ کا جسم آپ کی دعا کے الفاظ میں شامل ہو جائے، آپ کا جسم بھی شامل ہو جائے، آپ ارتکاز پا جائیں، یکسوئی پا جائیں، اور آپ کے اندر فرسٹریشن، ڈپریشن، انگزائٹی ختم ہو جائے، اور آپ کے جسم پہ وہ لرزش، وہ کپ کپی، وہ خوف آ جاتا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، یا آپ اس زون میں چلے گئے۔ لہٰذا دعا کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ جسم کا، شعور کا، لاشعور کا، کیفیت کا ہونا ضرور ہے۔ جب آپ کے اندر یہ آ جائے گا تو قبول ہو جائے گا۔ درود تنجینہ کے حوالے سے وہی ہے، کوئی مشکل، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی آتی ہے، یہ بڑے خوبصورت دن ہے۔ زکوٰۃ کے بعد جب بھی زندگی میں کبھی کوئی پرابلم آتی ہے، سمپل آپ نے رات کو پڑھنا ہے، صبح آپ کا سارے کے سارے مسئلے حل ہو یہ جائیں۔ بھی کہا جاتا ہے کہ درود شریف پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ خود ہی کائنات کے بہت سے راز کھول دیتا ہے۔ جب علم لدنی کی جو ہم بات کرتے ہیں، اچھا آپ نے بات کیا کہ جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ نور ہے نا، کائنات کا سب سے بڑا نور ہے نا جو ذکر اذکار بے تاشا صوفیہ کرام کو کون سا کرتا ہے، لیکن یہ سچ اگر ہم ڈیٹا اکٹھا کریں تو کائنات پہ سب سے زیادہ درود پاک پڑھا گیا ہے، تو کائنات میں سب سے بڑا نور ہو گیا درود پاک کا۔ پھر اس سے ڈفرینشیٹ ہے درود تنجینہ، فلاں فلاں فلاں۔ تو جب ہم درود تنجینہ جب لے، وہ جادو کے والے سے، نظر بد کے والے سے، مشکل کے والے سے، ٹینشن کے والے سے، رکاوٹ کے والے سے، بیماری پریشانی کے والے سے، اس کا جو نور ہے فوری طور پہ اثر کرتا ہے۔ لہٰذا جب آپ یہ درود پاک پڑھتے ہیں، باقی بھی ایک سے بڑھ کرے گا، تو آپ کی زندگی میں نہ کوئی رکاوٹ رہتی ہے، نہ کوئی بندش رہتی ہے، نہ کوئی پرابلم رہتی ہے، نہ کوئی جادو، نہ جن پوت۔ لہٰذا روٹین میں بھی اگر آپ کچھ لوگ، بہت سارے مجھے لوگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں دن میں 10 دفعہ، مجھے ایسے ہی بے شمار لوگ ملے ہیں، میں 10 دفعہ درود پاک۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں صبح شام صرف 1 دفعہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ جس دن سے میں نے معمول بنایا صبح شام ایک دفعہ درود پاک کا، اس دن سے میری زندگی میں نہ کوئی رکاوٹ رہی ہے، نہ کوئی بندش رہی ہے، نہ کوئی پرابلم رہی ہے، نہ کوئی بیماری رہی ہے، پریشانی۔ ہمارے وہ ناظرین جو لمبے چوڑے وظیفے نہیں کر سکتے ہیں، جو وظیفے چاہیے، وہ بیٹھ کروں گا پورا ربیع الاول کا مہینہ صبح شام 1 دفعہ درود پاک اگر پڑھتے ہیں اور بعد میں معمول رکھتے ہیں درود تنجینہ کے حوالے سے، تو اس کے اندر وہ نور، وہ روشنی آ جائے گی، اس کی زندگی میں پھر کوئی پریشانی، ٹینشن نہیں رہے گی۔ برکت کے لیے بھی درود شریف کا کوئی وظیفہ ہے؟ بالکل، جو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں برکت مل جائے، برکت کے لیے بالکل یہ میں کہتا ہوں درود پاک اگر کوئی بندہ چاہتا ہے برکت ہو تو فجر کی نماز کے بعد، دیکھو فجر کے بعد بندہ بزنس کرتا ہے، بزنس کے میں اکثر کہتا ہوں بزنس کے، کاروبار کے، نوکری کے وظائف آپ کو فجر کے وقت کرنا چاہیے۔ سوتے وقت کریں گے تو پھر تو رات گزر جائے گی، تاکہ جب صبح کریں گے سارا دن آپ اس کے فیوزوں پر کاز لوٹیں گے۔ کوئی بندہ اگر فجر کی نماز کے بعد صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اور گھر سے نکلتا ہے کاروبار پہ، نوکری پہ، دکان پہ، تو سارا دن جو برکت کا نور اس کے ساتھ رہتا ہے۔ برکت کا ایک اور کہتا ہوتا ہوں، میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں، کے پاس لاکھ، کروڑوں اربوں روپیہ ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، بچہ نافرمان ہے، ٹینشن ہے، پرابلم آ رہی ہے، اور میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں جو لاکھ پتی بھی نہیں ہے، کہتے ہیں ہم خوش ہیں، مست ہیں، ہم گول گپے کھا کے، ہم دہی بلے کھا کے، ہم فروٹ چاٹ کھا کے لائف کو انجوائے کر رہے ہیں۔ برکت یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بیماری نہ ہے، کوئی پریشانی نہ ہے، کوئی ٹینشن نہ ہے، آپ کے اوپر کوئی ناگہانی مسئلہ نہ بن جائے۔ جو وسائل آپ کے، جب چیزیں آپ کے وسائل کے مطابق ہے تو وہ برکت ہے۔
آپ کے وسائل 50,000 کے، ہر چیز اسی میں سیدھی چلی جا رہی ہے. اور اگر آپ کے وسائل سے بڑھ کے چیزیں ہونا شروع ہو جائیں تو پھر کہیں نہ کہیں بے برکتی آ گئی. پھر اب دیکھنا پڑے گا. بے برکتی اگر زندگی میں آ گئی ہے دور کیسے کریں اس سمپل، اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو خوشیاں بانٹے گا میں خوشیاں اور دوں گا. اب یہاں بہت سے لوگ پتہ کہیں گے میرے خوشیاں بانٹنے کا مقصد ہے کہ آپ کی زندگی میں تنگی آ گئی، ٹینشن آ گئی، پرابلم آ گئی. آپ نے لوگوں کی زندگی میں آسانی لانے شروع کر دیا. رب جلال جہاں پر فرماتے ہیں جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی زندگی میں آسانی لانے کے لیے کوشش کرتا ہے میں اس بندے کے بگڑے کام سوالنا شروع کر دیتا ہوں. آپ کی زندگی میں پرابلم آ گئی، رکاوٹ آ گئی، ہڈل آ گئی، پریشانی آ گئی، بچہ اولاد صرف پرابلم آ گئی، وہ حل نہیں ہو رہی، تو آپ نے پتہ کرنا، آپ نے دائیں بائیں دیکھنا کس کو میری ضرورت ہے. اب یہاں پہ ایک اور غلط فہمی، پیسے دینے ضروری نہیں ہے، کسی کو ہوپ دینا، کسی کی مدد کرنا، کسی کو امید دینا، کسی کو مسکرا کے دیکھا. آقا کریم نے ایک اور فرمایا تھا، ایک صحابی کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ میں صدقہ خیرات بڑا کرنا چاہیے، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے. آپ نے کہا کسی کی مدد کر دو، اپنا غصہ مار لو، میرے پہ درود بھیج دو، تو اچھا یہ بھی مدد ہے. ہاں کسی کی مدد کیا ہے، مسکرا کے دیکھ لو، ہیلپ کر دو، مدد کر دو، کسی کی بیمار پرسی کر لو، کسی کو حوصلہ دے دو، کسی کو مصیبت ٹینشن ڈپریشن سے نکال لو اور میرے پہ درود پاک پڑھ لو اور کہو کہ سمپل کہو کہ میں غصہ اس بات نہیں کروں گا. صدقہ خیرات کیا ہے کہ کسی دوسرے انسان کی زندگی میں مسکراہٹ کی شکل میں، امید کی شکل میں، مدد کی شکل میں جب بات کر صدقہ خیرات وہ بھی ہے. آپ بے برکتی کا شکار ہو گئے. آپ دائیں بائیں دیکھیں. پھر ایک اور میں کچھ لوگ نہ کہتے ہیں کہ میں بڑے گھروں میں جاتا رہتا ہوں، میں بڑے کم لوگ ایسے ملتے ہیں جہاں میں فارمولا گور دینے لگا ہوں. آپ وہ جاتے ہیں جب گھروں میں جاتا ہوں کہتے ہیں کہ ہم نا خوشیاں پیسہ بڑھا اس سے بڑا بے برکتی ہے. جس گھر میں بیٹی کا حصہ نہیں دیا جاتا، بہن کا حصہ نہیں دیا جاتا، پھوپھی کا حصہ نہیں. اگلا ایک اور مسئلہ ہے، جو ملازمہ ہے جس کے ساتھ ملازمہ کے ساتھ اچھا سلوک ہے. بچی کسی نے آپ کو دے دی 15 سال کی 12 سال کی، آپ اپنی بیٹی کے لیے آئس کریم لے رہے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے آپ کو کوکونٹ فلاں چیزیں لا رہے ہیں اور بچی کو نہیں دیتے تو برکت کیسے آئے گی؟ بات تو صحیح ہے. اگر آپ برکت چاہتے ہیں جو بیٹی کے لیے لائے اس ملازمہ کو لا کے دیکھیں برکت کیسی آتی ہے. جب وہ شاکی نظروں سے، دکھی نظروں سے، بے امیدی سے آپ کو دیکھیں نا کہ وہ کھا رہے ہیں مجھے نہیں کھا رہے، تو آپ کے بچے کیسے خوشی حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ خوشی چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، لوگوں میں بانٹیں، ملازموں میں بانٹیں. پھر کچھ لوگ ایک اور غلطی کرتے ہیں، صدقے کے حوالے سے بڑی غلط فہمی لوگوں کو ہو گیا. آقا کریم سے پوچھا کسی ہمارے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صدقہ دینے کا بہترین لوگ کون ہیں؟ پتہ انہوں نے کیا فرمایا؟ سب سے قریب، سب سے عزیز. ہم گھر کے ملازموں کو چھوڑ کے سڑکوں پہ لوگوں کو دینے نکل جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. کسی کے گھر میں فیس نہیں ہے، کسی کی بیماری ہے، کسی کے کپڑے نہیں، کسی لباس نہیں ہے. جو لوگ اپنے ملازموں کا خیال نہیں کرتے، ان کے ساتھ رحم دلی نہیں کرتے، ان میں خوشیاں نہیں بانٹتے، ان کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی. یا پھر اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، گھر میں برکت نہیں آ سکتی. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں برکت آ جائے، ملازموں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، بہنوں کا خیال رکھیں، بیٹیوں پر. مجھے بڑے پیارے بزرگ تو کہنے لگے کہ میرے پاس اللہ کا بے تحاشا پیسہ. میں وجہ کیا ہے، طور کیا ہے؟ کہتا جب بھی میری پھوپھی آئی ہے، جب بھی میری بہن آئی ہے، جب بھی میری بیٹی گھر میں آئی ہے نا، میں چپکے سے اس کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیے. جس گھر سے بیٹی، جس گھر سے بہن، جس گھر سے پھوپھی خوش ہو کے نکلے، اس گھر میں بے برکتی نہیں آ سکتی. ہم ان برکیوں کا خیال نہیں کرتے. اور جس گھر میں ملازموں کے ساتھ آپ برا سلوک کرتے ہیں کہ جھوٹا کھانا دیتے ہیں، بھوسا ہوا کھانا دیتے ہیں، خراب کھانا دیتے ہیں، تو وہ پھر خوشی کی کیسے امید کر سکتے ہیں؟ یعنی محبت کرنا بھی صدقہ ہے. محبت کرنا صدقہ ہے، امید دینا صدقہ ہے، مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے، کسی کی ہیلپ دیکھنا صدقہ ہے. میں صدقے کی بڑی پیاری بات ہے. ایک دن ایک بندہ آیا تو اس بچت کے ساتھ جو اس نے نا لیا چھڑی لی، وہاں پہ گاڑا دی. نیت اس کی یہ تھی کہ میں نے کوئی بندہ باہر سے مسافر آئے گا، یہاں پہ میرا گھوڑا باندھ کے نماز پڑھے گا، نماز پڑھ کے باہر آ جائے. ایک اور بندہ آیا، اس نے دیکھا یار یہ چھڑی کیوں لگی، اسے نکال دی. اس نے کیوں نکالی؟ یار کوئی نمازی آئے گا، اس کو پاؤں سے لگے وہ گر پڑے گا. اب ایک لگا گیا کہ اکھاڑ گیا، ثواب دونوں کو ملا. ایک کی نیت اچھی تھی، ایک کی نیت کیا تھی کہ کوئی نمازی آئے گا، یہاں اپنا سواری باندھے گا، اندر نماز پڑھ لے گا. دوسرے نے کہا یار یہ کوئی ٹھکر کی بات. لہٰذا اگر ہمارے عملوں کا دار و مدار میں رب کو منانے کا ایلیمنٹ ہے تو پھر ہماری زندگی میں آتا ہے. درود تنجینہ کے حوالے سے پھر میں آخر میں کہوں گا لازوال ہے، بے مثال ہے، ایمرجنسی وظیفہ ہے، نجات کا وظیفہ ہے. کوئی بندہ کسی مشکل ٹینشن میں آتا ہے تو 1000 دفعہ درود پاک پڑھ کے سو جائے اس یقین کے ساتھ کہ صبح اللہ میری دعا قبول کرے گا. جس نے بھی پڑھا اس نے اللہ کے لیے آسانی کی. اس کے وظائف کے اذکار کے کہ ہم نے امتحان دیا کر لیں تاکہ سارا سال آپ اس کی فیض و برکات بانٹتے رہیں.
لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اور اگر ربیع الاول میں پڑھنا ہے تب بھی 1000 مرتبہ پڑھنا ہے؟ نہیں, ایک دفعہ, 2-3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ نے 1000 دفعہ پڑھا صبح مسئلہ حل ہو گیا. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ نا, یہاں پہ ایک بہت بڑا ایکٹر تھا انڈین, اس نے بڑی پیاری بات کی. وہ کہنے لگا کہ آپ نماز روزہ حج اذکار سارے کرتے تو آپ نماز ہی کافی نہیں ہے. اس نے بڑی پیاری بات کہنے لگا کہ میں رب کے پاس جب جانا چاہتا ہوں نا تو میں 95+ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. کچھ لوگ 40 نمبر پہ پاس ہوتے ہیں, کچھ 50 پہ ہوتے ہیں, کچھ 60 پہ ہوتے ہیں, وہ کہاں ہوتے ہیں. یعنی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میں رب کے پاس جو 99 100 اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رب کے محبوب بندے بن جائیں, ہم رب کے قریب بندے میں شامل ہوئے, تو اس کے لیے درود پاک اس کی بات ہے. ایک دفعہ میں کام ہو گیا, لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں میں نے زیادہ کرنا ہے, میں نے سارا سال اس کی فیض و برکات بانٹنی ہے. پھر اس کو جو ہم نے طریقہ بتایا, پہلے 3 دن آپ ربیع الاول کی کوئی سے 3 دن 1000 بار پڑھیں, اگلے 9 دن آپ 70 بار پڑھ لیں, اس کے آپ عمل 313 بار پڑھ لیں, 70 بار پڑھ لیں, آپ اس کے عمل بن گئے. یا پھر پورا ربیع الاول 100 بار پڑھ لیں, پھر عمل بن گئے. یا 313 بار پڑھ لیں تاکہ سارے سال کے اللہ آپ اس کے عمل بن جائے, آپ کی زکوٰۃ ہو جائے. پھر جب بھی کبھی آپ 100-200 بار یا 1000 بار پڑھیں گے, آپ باقی لوگوں کی نسبت بیٹر زون میں ہوگے, آپ کی دعا فوری. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. تھینک یو سو مچ. آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے ہمیں درود تنجینہ کی نسبت, درود تنجینہ کے فضائل, درود تنجینہ کے وظائف, درود تنجینہ کے ریئل لائف میں جو ایکسپیرینسز دیکھے آپ, ایمرجنسی درود تنجینہ, درود نجات جس کو کہا جا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ نے بتایا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے درود تنجینہ کے فضائل, درود تنجینہ کے معجزات اور درود تنجینہ کے وظائف پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اسٹے ٹیونڈ.